السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان کو کون سا بڑا ریلیف ملا؟ نیب ترامیم میں راتوں رات تبدیلی کیوں کی گئی؟ پہلے جو ریمانڈ 14 روز کے لیے تھا اب کتنے دن کا ہوگا؟ صدر پاکستان کی فلائٹ لینڈ کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ لیکن اس سے پہلے کمنٹس، محبت نامے۔ صحیح۔ طارق مدین صاحب، آپ پی ٹی آئی کے شہر سے ابھی تک نہیں نکلے۔ یہ ایم کیو ایم والی ویڈیو کے اوپر بات۔ اچھا، مجھے لگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے آپ پی ٹی آئی کی ساحر سے ابھی تک نہیں نکلے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ ایم کیو ایم سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ آپ کی یہ زیادتی قوم دیکھ رہی ہے اور وقت آنے پہ قوم آپ سے ضرور پوچھے گی۔ اچھا، ویسے ہم نے یہ کب کہا کہ پی ٹی آئی پر ایم کیو ایم سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ کمپیریزن کب کیا؟ آپ نے ان کا نام نہیں پڑھا۔ جی، محمد رمضان عباسی۔ رمضان بھائی، بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی پر ایم کیو ایم سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسرا، ایم کیو ایم پر ہونے والے مظالم کی ہم نے اس پلیٹ فارم پر اب تک بات نہیں کی، کرنی چاہیے لیکن اب تک کی نہیں تھی۔ تو اگر آپ کوئی کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم نے اگر وہ کیا ہو تو کیا نہیں۔ دوسرا، کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، شہری سندھ میں جو کچھ ہوا، ان کی اگر بات کریں گے تو ایک لمبا چیپٹر ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور الطاف حسین کراچی کی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہا۔ ایم کیو ایم شہری سندھ کی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور ایم کیو ایم سے، الطاف حسین سے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی، اور یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے غلطیاں نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم شہری سندھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، رول آؤٹ نہیں کیا سکتا۔ ایم کیو ایم شہری سندھ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن خود ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے الیکشن وغیرہ میں۔ آپ وہ تو پالیٹکس ہے نا، مطلب اپنی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں سیاست کی ہے اور شہری سندھ کے حقوق پر جس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس پر کوئی بھی کراچی والا جو بار بار بتائے گا کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے کراچی والوں کے ساتھ، اور ہوئی ہے۔ تو ایون لاڑکانہ میں وہ جو ایک بار چلا تھا، اتنے ارب لگ گئے لاڑکانہ کو، جا کے دیکھیں آپ تو نہیں لگتا کہ تو کیا بن گیا لاڑکانہ۔ ہاں، مجھے جو گڑھی خدا بخش کے آس پاس کی سڑکیں ہیں، نوڈیرو کے آس پاس کی سڑکیں ہیں، امرود کے باغات کے آس پاس کی سڑکیں، وہ سڑکیں بہت شاندار نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں نا وہاں پہ۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو بھٹو خاندان کے لیے، پیپلز پارٹی کے بڑوں کے لیے سیاسی سرگرمیاں ہیں، ان کے لیے ماحول بہترین ہے۔ باقی میں اور آپ، ہم کیا ہے اور ہماری لیے کیا ضرورت ہے؟ کون ہے ہم کون ہیں؟ ہاں، تو بس ایم ای کی بات ہے، ہم کریں گے ایم کیو ایم پہ بات، تو پھر آپ کمپیریزن کیجئے گا۔ فیصل خان صاحب لکھتے ہیں، عبدالستار بھائی سلام، وعلیکم السلام، جسٹ کیوریس وی شوڈ چیک کہ کہیں فرانس کی پولیس نے پنجاب پولیس سے ٹریننگ تو نہیں لی ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں جو ناکے پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے اور سیدھا فائر سینے میں، اور وہ لوگ۔ اچھا، ویسے یہ پنجاب میں خاص طور پر پنڈی ونڈی میں کافی دفعہ ہوا ہے، کراچی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی وہ غلط ہیں۔ ناہل کے کیس میں، کینیا میں، تو وہ تو خیر وہ نہیں تھا جو بعد میں پھر ثابت بھی ہوا۔ ناہل کے کیس میں جو ہوا فرانس میں، وہ اب تک فرانس جل رہا ہے۔ ہاں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ کوئی پنجاب کا آئی جی نہیں ہے جو ضلع شاہ کے گھر کی طرح ناہل کی نانی کے پاس بار بار جائے، ناہل کی ماں کے پاس جو اب بیمار ہے بہت بری طرح سے، بری حالت میں، ان کے پاس جائے اور جا کے سمجھائے کہ ناہل جو ہے وہ ہم سے نہیں مرا۔ تو ایسی کوئی چیز کر لیں، یہاں وہاں پہ ایسا کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے ایک آفیشیل اسٹانس دیا پولیس نے کہ جو ناہل کی گاڑی تھی وہ متعدد ٹریفک خلاف ورزیوں میں ملوث تھی، تو اس وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گولی مار دی جائے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو۔ اگر ویڈیو میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ساتھ میں سائڈ میں کھڑے ہوتے، ورنہ ثابت انہوں نے یہ کیا تھا کہ گاڑی چڑھا رہا تھا وہ بچہ، ایسے ہی ہے، لیکن ویڈیو میں تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہوتے، آپ پہ گاڑی کہاں سے چڑھائی جا رہی تھی؟ وہ تو آگے نکلا ہے، سڑک پر جو پیدل لوگ چل رہے ہیں نا، ان کے لیے خطرہ بن چکے تھے وہ۔ اچھا چلیں، مطلب توشہ خانہ کیس، عمران خان کو جو بڑا ریلیف ملا ہے، توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک اسلام آباد کے ایس ایس پی صاحب ہیں، جی، شہزاد بخاری صاحب، یہ آئے تھے اسلام آباد سے لاہور، اور پھر اس کے بعد لاہور میں پولیس نے اور پھر وہ لیاقت صاحب نے، ان سب نے کیا کیا تھا آپ نے دیکھا تھا؟ زمان پارک پر کوئی 48 گھنٹے جان دیں گے خان نہیں دیں گے والی مہم میں
نوجوانوں نے ایسی کی تیسی کر دی پولیس کی, اور پولیس والے جو ہے وہ مار کھا رہے تھے, اور اس کے بعد وہاں پر پولیس نے ربر بلٹس چلائیں. وہ جو ایک لڑکا ہے راٹھی, جس کے یہاں پر ارشاد راٹھی اس کا نام تھا, اس کے یہاں پر غالباً گولی لگی اور منہ اس کے دانت وانت ٹوٹ گئے اور کتنا کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ کیس تھا. اب عدالت کہہ رہی ہے کہ توشہ خانہ کیس ہم واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج رہے ہیں. اتنا پاگل پن کیا تھا انہوں نے, کہا جی کروڑوں روپے لگ گئے تھے اس کارروائی پہ, رینجز بھی آ گئی, سب کچھ ہو گیا, زمان پاک کے دروازے تک آ گئے, اور پوری دنیا میں پاکستان کو اس حکومت نے تماشا بنایا تھا. اور عمران خان کی گرفتاری کے لیے کوششیں بھی کی گئی اس کیس کو لے کر بار بار. اب کیا ہوا ہے, واپس ٹرائل کورٹ بھیج دیا گیا. عدالت نے یہ کہا کہ قابل سماعت عدالت کے پاس تھا, واپس ٹرائل کورٹ بھیج دیا. اب ٹرائل کورٹ سن کر فیصلہ, کیا یہ ممکن ہے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اس سے مختلف ہو؟ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اس سے مختلف ہو. دیکھیں اب تو چلے گا نا وہاں پر معاملہ, اور اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ کہ 120 دن, وہ تو ویسی مدت گزر گئی تھی, تو یہ قابل سماعت نہیں ہے. پہلا تو نقطہ یہ ہے, اور یہ بالکل درست قانونی نقطہ ہے, تو اس لیے ممکن ہے کہ نہ چل پائے. ٹھیک ہے, کیس کی میرٹس ٹھیک ہے, نہ چل پائے تو فارغ ہو جائے گا. لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں دلچسپ کتنا ہے, عمران خان صاحب نے کہا مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, فیصلہ تو دے دیا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو 3 چیزیں روکی ہوئی تھیں ان میں سے ایک چیز پر محفوظ فیصلہ, وہ فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا. فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تو اور کھلبلی مچ گئی. ایک ٹیرن وائٹ والا بھی تو تھا نا جی, جس کا پہلے فیصلہ 2 ججز نے دے دیا, اور پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ پہ چلا گیا, ڈاؤن کر دیا گیا, اور پھر بینچ تحلیل کر دیا گیا. تو چیف جسٹس صاحب کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. چیف جسٹس صاحب نے اب جب یہ فیصلہ دیا تو یہ چیف جسٹس صاحب سرپرائز کر رہے ہیں, حیران کر رہے ہیں, اور پھر حیران کرنے والے چیف جسٹس صاحب نے مزید حیران کیا کہ اب واپس اس عدالت جائیں. پریشان کر رہے ہیں. نیب ترامیم راتوں رات جو کی گئی اس کے لیے جو تبدیلی کی گئی, پرسن اسپیسیفک تبدیلی لگتی ہے کہ کسی ایک شخص کو اس کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے, عمران خان. بالکل. دیکھیے اب صادق سنجرانی صاحب کا یہ جو لیٹر ہم اپنے ناظرین کو سب دکھا بھی رہے ہیں, اس لیٹر پہ صادق سنجرانی ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان, یہ بھی پرنٹڈ ہے جی. ٹھیک ہے, ان کا نام بھی پرنٹڈ ہے, باقی تمام چیزیں پرنٹڈ ہیں. 7واں مہینہ پرنٹڈ ہے, 2023 کا سال پرنٹڈ ہے. لیکن تاریخ جو ہے وہ پین سے موٹی موٹی, یعنی کچھ لکھ دی گئی پھر دوبارہ لکھی گئی, کچھ اس ٹائپ کا شبہ پیدا کر رہی ہے. تو اس کو غور سے دیکھیں ہمارے ناظرین, یہ کچھ عجیب کام ہوا. اور کب ہوا یہ؟ رات کوئی 11:15 کے آس پاس ہوا یہ کام. مطلب رات میں اس طرح جیسے رانا ثنا کی پریس کانفرنس تھی, ہاں, یہ اس طرح سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ سوچ رہے تھے تو پھر آپ کو ایک اور خیال آیا کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی واپسی ہے نا حج سے, جی, جہاں وہ بتا رہے تھے بنگلہ دیش کے صدر سے ملاقات, یہ جو وائٹ شلوار قمیض میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچپن کا دوست ہے. جی. اب عارف علوی صاحب ان حالات میں حج پہ چلے گا, حج پہ جانے پہ کسی پہ کیا بات کریں یار. لیکن وہاں سے عارف علوی صاحب واپس آ رہے ہیں تو شیڈیولڈ ہوگا, ٹھیک ہے, شیڈیولڈ ہوگا. یہ کوئی اچانک تو نہیں تھا نا کہ آئیتا میں آ گیا امی میں آ گیا, امی کے میرا بچہ, وہ تو نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے, یہ عارف علوی آ رہے تھے. تو عارف علوی صاحب کے اسٹاف نے ہمیں دکھا بھی دیا کہ 2:36 پہ عارف علوی صاحب لینڈ کر گئے. وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب چل پڑے. جی, ٹھیک ہے, شیر خان پشاور سے چل پڑا ہے. جی. اب یہ ہو رہا تھا کام, اس کام کے بیچ میں یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ سنجرانی صاحب نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا. اس آرڈیننس میں کیا ہے, چیئرمین نیب کو اختیار. اجلت میں نیب کی ترامیم کے بعد کی گئی ترامیم کے بعد ملزم کو 14 کی بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ پر گرفتار رکھا جا سکے گا. چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے. اس بات کا تعین کون کرے گا کہ یہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے؟ کون کرے گا؟ بشرا بی بی کو کتنی بار بلایا گیا اب تک؟ 3 سے 4 بار. بشرا بی بی نے اس سلسلے میں کچھ قانونی عذر اپنے وکلا کی جانب سے پیش کیے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کورسپونڈنس کر رہے ہیں, ہم عدم تعاون پر نہیں ہیں. لیکن نیب کیا کہے گا اس کو؟ عدم تعاون. ٹھیک ہے, میں اور آپ آمنے سامنے ہوں, میں یہ کہوں گا کہ جی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں, آپ اس کو کیا کہیں گے عمران خان والے کیس میں؟ لیکن فیصلہ آپ کو کیوں یہ حق ہو کہ آپ فیصلہ کریں, کیونکہ کیس آپ سن رہے ہیں اور یہ آپ بھی فیصلہ کریں گے میں آپ سے تعاون کر رہا ہوں. نہیں, کون کرے گا؟ اور آپ کریں گے, آپ ملزم ہیں جی, تو آپ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیئرمین نیب کریں گے, نیب نذیر احمد بٹ. ٹھیک ہے,
تو ان کے نام میں بھی نیب آتا ہے, نام ہی نیب ہے ان کا, نذیر احمد بٹ کا. تو دیکھیے اب جو بٹ صاحب ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے تو گرفتاری ممکنہ طور پر 1 نہیں 2 جی, بشرا بی بی بھی, ٹھیک ہے, نہیں, اور کیونکہ یہ ہاں تو یہ تو خواہش ہے بہت اوپر سے کہ بشرا بی بی بھی جیل میں ہوں گی. یہ خواہش خبر بننے جا رہی ہے. میرا خیال ہے آج بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے لیکن آج بہت مشکل ہے, آج یہ نہیں ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے یہ ویڈیو ہم کوئکلی اپنے ناظرین تک پہنچائیں, لیکن ہو بھی سکتا ہے مگر مشکل ہے کہ آج ہو. تو عمران خان صاحب اب جب ان کی کوشش ہوگی جب اندر جائیں نا تو خان صاحب پھر کم سے کم 8 9 10 12 مہینے کے لیے اندر جائیں, ٹھیک ہے, حکومت بن چکی ہو, سب ہو چکا ہو, اور وہ باہر آئے نا تو ایک نیا پاکستان موجود ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ واپس باہر آئے تو ایک نیا پاکستان موجود ہو. تو یہ ایک ممکنہ سچویشن ہے کیونکہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو کہیں سے بھی مختلف کوششیں کر کے دیکھ لی, جب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر یہ اس طرح سے کیا گیا, پرسن اسپیسیفک بھی, اجلت میں بھی. اور یہ انہوں نے کیا کیا تھا, ایک قانون اپنے لیے چینج کیا, پھر اس کے بعد واپس عمران خان کے لیے چینج کر دیا. تو بدنیتی پر مبنی کام ہے, سیدھا بدنیتی پر مبنی. اب یہ اسی طرح سے ان کو کرنا تھا. وہی ہیں جنہوں نے چیئرمین نیب سے جو ہے تفتیش والا اور گرفتاری والا لیا تھا اور واپس دے دیا ہے کہ لے لیں بندہ لے لیں, اب آپ کا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی کام ہے. اس طرح کے کام اگر کریں گے تو کون مانے گا. ویسے بھی حکومت وقت کے خلاف تو نیب سازگار رہا ہے ہمیشہ, اور سرنڈر کرتے ہیں نا وہاں پہ, تو یہ طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے, جب ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب لمبے وقت کے لیے اندر ہوں گے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ الیکشن 2024 کے مارچ میں, اس کی ریزن کیا ہے, اکتوبر میں نہیں ہونے جا رہا. اس کی ریزن کیا ہے, دیکھیے IMF سے ہمارا کتنے مہینے کا معاہدہ ہے, 9 مہینے کا. تو جون کی 30 تاریخ کو ہوا ہے, ٹھیک ہے, جولائی پورا مہینہ, تو جولائی سے اس سال کے ہو گئے 6 مہینے, مارچ تک لے جائیں کتنے مہینے ہو گئے. اچھا پھر وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مہینے پورے ہوئے مارچ تک پورے ہو گئے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں جو نئی حکومت آئے گی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نئی حکومت جو ہے, یعنی نگراں حکومت جو ہے یہ چلے گی 24 مارچ تک, ٹھیک ہے. تو مارچ 2024 تک یہ چلے گی. نگراں اکتوبر تک کیوں ہوگی؟ دیکھیے نگراں دسمبر تک نہیں, نگراں حکومت چلے گی. لوگ پوچھیں گے کیسے چلے گی, جیسے اب چل رہی ہے ویسے چلے گی, ٹھیک ہے نا. اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے, اٹس اے نو برینر. تو یہ تو آسان کام ہے, ایسے ہی ہو جائے گا. پر ایسے کر کے ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عدالت کی کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں. چیف جسٹس کی کیا حیثیت ہے, 14 مئی, مطلب کچھ بھی نہیں. تو پھر ایم ہی چل رہے ہیں نا, ایم ہی چلے گا یہ کام. یہ اسی طرح سے کر گزریں گے بڑے اطمینان کے ساتھ. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.